ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کرنا انگریزوں کا خواب تھا اور یہ خواب سچ کرنے میں کچھ لوگوں نے اپنوں سے غداری کر کے صرف چند روپیوں اور تخت کی خاطر اپنا ضمیر بیچ کر انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اگر ان غداروں کی بات کریں تو سر فہرست میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ آج ہماری ویڈیو میر صادق کے حوالے سے ہے۔ انگریزوں نے سن 1757 کو پلاسی کی جنگ دھوکے سے جیت کر بنگال پر قبضہ کر دیا تھا اور وہاں اپنا نمائندہ میر جعفر کو بنگال کا نمائندہ مقرر کر دیا تھا۔ لہٰذا اب انگریز سرکار کی نظریں میسور کی مملکت پر تھیں، لیکن یہاں نواب حیدر علی کے بعد ان کا بیٹا فتح علی ٹیپو سلطان انگریزوں کے لیے ایک ڈراونا خواب بن چکا تھا۔ اس لیے انگریزوں کا میسور پر حکومت کرنے کا سپنا پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ لہٰذا انگریزوں نے وہی کیا جو انہوں نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کے خلاف کیا تھا، یعنی ان کے کچھ خاص لوگوں کو خریدنے کی سازش شروع کر دی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ کئی جنگیں لڑی مگر ٹیپو سلطان کو جھکا نہ سکے۔ مگر سن 1799 فورتھ اینگلو میسور وار سرنگا پٹم کے مقام پر ٹیپو سلطان کی فوج بمقابلہ انگریز، مراٹھا اور حیدرآباد دکن کے نواب کے درمیان ہوئی، جس میں ٹیپو سلطان کو انگریز زیر کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کی وجہ غدار میر صادق تھا۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کے دور میں میر صادق ایک پولیس افسر تھا۔ بعد ازاں ٹیپو سلطان کے دور میں اس کو آرکاڈ کا بھی پولیس افسر مقرر کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آرکاڈ میں موجود ٹیپو سلطان کی فوج کا دیکھ ریکھ بھی یہی کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے میر صادق بے حد ہوشیار اور مکار شخص تھا اور اپنی اسی چالاکی کی وجہ سے یہ شخص ٹیپو سلطان کے بے حد قریبی لوگوں میں آ گیا تھا۔ ٹیپو سلطان کا میر صادق پر بہت بھروسہ تھا اور اسی وجہ سے ٹیپو سلطان نے میر صادق کو میسور کا پرائم منسٹر بنا دیا تھا۔ اس کے بعد میر صادق نے ہر طرف غداروں کا ایک جال بچھا لیا تھا، جو دولت کی لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ غداری کرنے کو بھی تیار تھے۔ میر صادق نے وزارت حاصل کرنے کے بعد ریاست میں ظلم و ستم عام کر دی تھی اور اس طرح کی خبر سلطان تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دی جاتی تھی۔ اگر کوئی خبر سلطان تک پہنچ بھی جاتی اور سلطان اس حوالے سے سوال کرتے تو میر صادق اس بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا کرتے تھے اور کہتا ان پر ظلم اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ دراصل میر صادق سلطان کے خلاف کسی موقع کی تلاش میں تھا اور وہ موقع اس کو انگریزوں نے فراہم کیا، جس پر اس نے فوراً ہاں کر دی۔ 4 مئی 1799 کو جب سرنگا پٹم کی جنگ جاری تھی، مراٹھوں، نظام حیدرآباد دکن اور انگریزوں کی مشترکہ افواج کی جنگ ٹیپو سلطان کی فوج سے جاری تھی، تب قلعے پر تعینات فوجیوں کو میر صادق نے ہی کسی بہانے سے بلا لیا تھا تاکہ انگریز آرام سے قلعے کے اندر داخل ہو سکیں۔ اور جب سلطان اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلے تو پیچھے سے میر صادق کے ساتھیوں نے ہی قلعے کا دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ قلعے کے اندر موجود فوجی سلطان کی مدد کو نہ جا سکیں، اور پھر وہیں لڑتے لڑتے آپ کو جام شہادت نصیب ہوئی۔ پھر جب یہ بات میر صادق کو پتا چلی کہ ٹیپو سلطان شہید ہو چکا ہے، پھر اسی خوشی میں وہ انگریزوں سے ملنے جا رہا تھا، تب سلطان کے کچھ وفادار ساتھیوں نے میر صادق کو پکڑ لیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر انگریزوں نے میر صادق کو وہیں دفنا دیا۔ مگر جب وہاں کے عام لوگوں کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے میر صادق کی لاش کو قبر سے کھود کر باہر نکال دیا اور اس پر غلاظت وغیرہ کرنا شروع کر دی۔ پھر دوبارہ انگریزوں نے میر صادق کی لاش کو وہیں ایک مقبرے میں دفنا دیا اور وہاں اپنے فوجی تعینات کر دیے تاکہ دوبارہ اس کی لاش کو نکال نہ لیں۔ تو دوستو، یہ تھا غدار میر صادق اور اس کا انجام۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مزید ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔